وسلام على عباده الذين اصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت مبارکباد کے قابل ہیں آپ تمامی حضرات، آج اپنے ماتھے کی نگاہوں سے یہ عظیم نورانی پرکیف منظر دیکھ رہے ہیں۔ ظاہری طور پر تو یہ بچے عزیزم حافظ قاری سفیان رضا و حافظ قاری اختر رضا صاحبان سلمہما، ان سبوں کو آپ ظاہری طور پر یہ دیکھ رہے ہیں ہماری بستی، ہمارے محلے، ہمارے پریوار، ہمارے رشتے کے بچے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ نائبین مصطفیٰ کی عظیم جماعت میں علماء ذوی الاحترام کی موجودگی میں حضور سید صاحب قبلہ کے مبارک بابرکت ہاتھوں سے ان کے سروں پر دستار حفظ و قرات کی نیابت سجا کر اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ لوگوں، تم نے اپنے بچے کو صرف محمد سفیان کر کے قاری اسلم صاحب قبلہ کے حوالے کیا تھا، گویا کہ جب آپ نے اپنے بچے کو قاری صاحب کے سپرد کیا تھا تو آپ کا بچہ بالکل سادہ کاغذ کے مانند تھا، اس پر کوئی عبارت چسپاں نہیں تھی، کوئی عبارت نہیں تحریر تھی، مگر آج قاری صاحب قبلہ نے جب 2-4 سال کے بعد آپ کو واپس کیا ہے تو اس سادے کاغذ پر یہ تحریر لکھ کے بھیجا ہے کہ تم نے خالی محمد سفیان ہمیں دیا تھا، ہم تمہیں قاری سفیان واپس کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا بچہ دیا تھا تو اسے صرف سفیان کہا جاتا تھا، آج میں نے جب آپ کا بچہ آپ کو واپس کیا ہے تو آپ کا بچہ عام بچوں کے جیسا نہیں رہ گیا، اب یہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر آپ کو نماز پنجگانہ کی امامت کرتا بھی نظر آئے گا، اور گھر میں، محلے میں، بستی میں کسی کا انتقال ہوگا تو نماز جنازہ کی امامت بھی کرتا نظر آئے گا، آپ کے مغفرت، آپ کے بخشش کی دعائیں بھی کرتا نظر آئے گا۔ میری قوم کے لوگوں میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، سب سے میں ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ 10-12 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو بمبئی، سعودی، گجرات، پونا، مہاراشٹرا بھیج کر کے ان سے پیسے تو کموا لیتے ہیں، مگر آپ ان کی زندگی کا یہ خیال نہیں رکھتے کہ آپ کا بیٹا علم دین سے بے بہرا رہ کر، علم دین سے کورا رہ کر کے کس رخ کو اختیار کرے گا، گناہ کی کس محفل کو آباد کرے گا، اس کی طرف آپ پہ توجہ نہیں جاتی ہے۔ میں آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں، لوگوں، اپنے بچوں کی زندگیوں کو تباہ مت کرو، سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں علمی بیداری پیدا کرو، اپنی فکر میں آپ بیداری کے ماحول کو جنم دیں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں آپ علم دین متین صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کی غرض سے دارالعلوم میں، جامعہ میں اگر قاری صاحب قبلہ ان علماء کی سپرد کرتے ہیں تو یہ بچے آپ کے لیے دنیا میں بھی کارآمد ثابت ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے بخشش کا ذریعہ بنتے نظر آئیں گے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، لوگوں، آپ سب سے پہلے اپنے اندر بیداری پیدا کریں، آپ جاگیں، آپ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے سچی محبت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے آنگن میں ہنستا کھلکھلاتا آپ کا بیٹا جو آپ کی انگلیوں کو پکڑ کر کبھی ڈگمگ قدموں سے چلا کرتا تھا، وہ بیٹا جب پروان چڑھے تو اس کی زبان پر دنیا کے فلم انڈسٹریز کے گانوں کے ترانے نہ ہو، آپ کا بیٹا آپ کے آنگن میں آج جب بولے تو اس کی زبان پر دنیا کی بولی نہیں، مصطفیٰ کے محبت کی بولی ہونا چاہیے، عشق رسول کے اشعار ہو، محبت مصطفیٰ کا پیغام ہو، رسول اللہ کی محبت کے تعلیم کے جملے ہونا چاہیے، اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنے آپ کو بیدار کر کے دینی ماحول اپنے گھروں میں پیدا کریں گے، اپنے بچوں کو عاشق رسول، نائب رسول بنانے کے لیے آپ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں کے حوالے کریں گے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، لوگ جاگ جاؤ، عزیزان گرامی، آپ بیدار ہو اور زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اپنے آپ کو اپنے نبی سے سچی محبت کی روری باندھ دیں اور اپنے اولادوں سے صحیح معنوں میں نبی
سے محبت کی سیرت کا سبق پڑھائے. عزیزان محترم میں تقریر کرنے کی غرض سے کھڑا نہیں ہوا. قاری صاحب قبلہ کا حکم میں نے عرض کیا تھا کہ حضور سید صاحب قبلہ کے حوالے سے تھوڑی دیر کچھ گفتگو ہو جائے, لوگوں کو کچھ نصیحانہ باتیں سننے کو مل جائے, مگر آپ کا حکم ہوا, میں پر حاضر آ گیا. آپ یہ بات ذہن و فکر میں رکھیں, رب قدیر نے ہم اور آپ سب پر بے انتہا کرم و احسان فرمایا. اللہ رب العزت نے ہم اور آپ سب کو انسان بنایا. ایک بار محبت سے کہہ دوں سبحان اللہ. حضرات خدا چاہتا تو ہم اور آپ کو کسی دوسری مخلوق کی شکل میں پیدا فرما دیتا, پیڑ پودے بنا دیتا, گھاس پھوس بنا دیتا, کیڑے مکوڑے بنا دیتا, چوپائے درند و بہائم جانور بنا دیتا, مگر رب نے ہم اور آپ سب کو کوئی اور مخلوق نہ بنا کر ہمیں انسان بنایا. سبحان اللہ. انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. خدا چاہتا تو ہم اور آپ کو دوسرے مذاہب و ادیان کے ماننے والے گھرانوں میں پیدا فرما دیتا, مگر نہیں, خدا نے ہمیں مسلمان بنایا. اور اس کے بعد اللہ کا فکر میں خاص ہوا, خدائے وحدہ لا شریک چاہتا تو ہم اور آپ سب کو حضرت آدم کی امت میں پیدا کر دیتا. محبت سے بولے آپ سبحان اللہ. آگے سے پیچھے تک سب لوگ ایک مرتبہ عبادت کی غرض سے بولے سبحان اللہ. خدا چاہتا تو ہم اور آپ کو حضرت آدم کا امتی بنا دیتا. خدا چاہتا تو ہم اور آپ سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتی بنا دیتا. رب قدیر چاہتا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی و رسول تشریف لائے کسی بھی نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا, مگر خدا نے خصوصی انعام و کرم کے فرمایا ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا نہ کر کے امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا. اور قرآن میں اعلان کر دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. خدا فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو. حضرات قابل غور بات یہ ہے, اللہ رب قدیر نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بنایا. پوری دنیا کا انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. المختصر حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو اللہ رب قدیر نے ابو البشر کا خطاب بخشا ہے. آپ صفی اللہ کے اعزاز سے مستفیض ہیں. رب کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل اللہ کا خطاب عطا فرمایا. خدا نے ہم اور آپ سب کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی امت میں نہ پیدا کر کے اپنے محبوب کی امت میں ہم اور آپ سب کی تخلیق فرمائی ہے. اب مقام غور یہ ہے کہ رب کریم نے ہم اور آپ سب کو اپنے محبوب کا امتی بنا کر بہترین امت قرار دیا ہے. ذہن کو حاضر رکھیے گا, میں لمبی گفتگو یا تقریر کرنے کی غرض سے حاضر نہیں ہوں. وقت کا مکمل لحاظ کرتے ہوئے چند جملے آپ کی سماعتوں کے دسترخوان پر پیش کرتا ہوں. حضرات رب کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ تیسرے پارے کی آیت کریمہ ہے. اللہ فرماتا کہ تم بہترین امت ہو. یہاں تمامی حضرات موجود ہے, ہماری جماعت کے تمامی اکابر علماء کرام کے موجودگی ہے, نائبین مصطفیٰ کی حاضری ہے. حضور سید صاحب قبلہ کے دامن کرم سے تمامی لوگ وابستہ رہ کر آپ کے چہرے کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں. حضرات آپ غور کریں, خدا فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. اے لوگوں تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے, میری ماں بہنیں اب یہاں پر مت آئیے, آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے, تھوڑی دیر کے بعد ابھی آپ آ کر کے تحفے تحائف دیجئے گا. اللہ فرماتا کہ تم بہترین امت ہو. یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ سب سے انصاف کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں. خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو. آپ پڑوس والے کو مت دیکھو, آپ بغل والے کو مت دیکھو, محلے والے کو مت دیکھو, دوسری بستی والے کو مت دیکھو, دوسرے گاؤں آبادی خاندان والے کو مت دیکھو, آپ صرف اپنے آپ کو دیکھو. ہر آدمی کی نگاہ اپنے آپ پر ہو, اپنی ذات پر ہو, اپنے آپ پر ہو. آپ غور کیجئے, خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو. آپ ذہن کو حاضر رکھیے گا, اپنے چہرے کا مطالعہ کرو. ہمارے سماج کے کتنے بوڑھے بزرگ ہیں, کتنے ضعیف العمر لوگ ہیں, 70-65 سالہ عمر ہو گئی, مگر آج بھی نائی کی دکان پر جانے کے بعد سیدھی بلیٹ لگانے کے بعد الٹی مار دینا, کھوٹی جلدی نکل آتی ہے. حضرات آپ کا دانت گر چکے ہیں, نگاہیں کمزور ہو گئی ہے, جسم کے جوڑ جواب دے رہے ہیں, تمام طرح کے ناقاہت و کمزوری کا مکمل غلبہ آپ پر ہے, مگر آج بھی پپو بننے کی کوشش کر رہے ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, رب فرماتا کہ تم بہترین امت ہو. کیا بہترین امتی کا چہرہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ اپنے لباس پر غور کریں, آپ کے لباس کا کیا حال ہے؟ کیا بہترین امتی کا لباس ایسا ہوتا ہے؟ حضرات باتیں بہت ساری ہیں, مگر زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے ایک آدھ جملے اور عرض
کرتا ہوں، اے لوگو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رب نے پیدا فرما کر بہترین امتی ہونے کا خطاب بخشا ہے۔ آپ ذرا سا غور کیجئے گا حضرات، آپ اپنے آپ پر غور کریں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پورا ہفتہ پورا مہینہ پاک صاف رہتے ہو، ناپاکی لاحق ہونے کے بعد ترنت غسل کر کے پاک ہونے کا اہتمام کرتے ہو۔ ارے بوڑھے اور کمزوروں کی باتیں تو چھوڑو، کتنے نوجوان ہیں ٹھنڈک کا موسم آتا ہے یا ٹھنڈک کا موسم نہ بھی آئے ایسے نہائے دھوئے بال میں تیل لگائے جینٹل مین بنے گھوما کرتے ہیں، مگر ان سے اگر پوچھو کیا تم نماز جنازہ میں شرکت کر سکتے ہو، کیا تم محفل نبی میں بیٹھ سکتے ہو، کیا تم نماز پڑھنے کے قابل ہو، ان کا جواب آتا ہے ہم پاک صاف نہیں ہیں، ہم نہائے نہیں ہیں، ہم غسل کے نہیں کیے ہیں، ہم نماز کے قابل نہیں ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں رب فرماتا کہ تم بہترین امت ہو، کیا بہترین امتی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ اے لوگو اپنی زندگی کو ذرا سا غور سے دیکھو حضرات، کتنے مسلم نوجوان ہیں جو شراب پیتے ہیں، کتنے مسلم نوجوان ہیں جو بیئر پیتے ہیں، کتنے مسلم نوجوان ہیں جو انجیکشن لیتے ہیں نشے کا، کتنے مسلم نوجوان ہیں جو نشے کی گولیاں کھاتے ہیں، کتنے مسلم نوجوان ہیں جو ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں، کتنے مسلم نوجوان ہیں جو باپوں کو ٹھوکریں مارتے ہیں، کتنے مسلم نوجوان ہیں بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں، کتنے مسلم نوجوان ہیں جو رینڈیوں کی آماج گاہوں پر ان کے ٹھکانوں پر جا کر مجرے سنا کرتے دیکھا کرتے ہیں، زندگی کا وقت گناہوں میں گزارا کرتے ہیں۔ رب فرماتا کہ تم بہترین امت ہو۔ آپ غور کیجئے گا کیا بہترین امتی کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، بہترین امتی کا کردار ایسا ہوتا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو خدا را بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، گناہوں کی دنیا سے باہر نکلو اور زمانے کو بتا دو ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ عظمت مصطفیٰ کے لیے اگر جان کی ضرورت ہے تو غلام نبی کی جان حاضر ہے، عظمت رسول کے لیے اگر مال کی ضرورت ہے تو میرا مال حاضر ہے، عظمت نبی کے لیے اولاد کی ضرورت ہے تو میری اولاد حاضر ہے۔ اپنی زبان سے اعلان کر دو اے دنیا والو، جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہوگا ہم سے ہرگز نبی جدا ہو جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علامہ راحت صاحب قبلہ، علامہ راحت صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر یہ ہم سے نہ ہوگا ہرگز، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ لوگو جاگو جاگو جاگو، خود بھی عاشق رسول بنو، اپنے بچوں کو بھی عاشق رسول بناؤ۔ حضرات میرے پاس باتیں بہت ہیں مگر وقت کی تنگی دامنگیر ہے، مگر چلتے چلتے ایک بڑا تلخ جملہ آپ سب تک اور پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک بار سبھی حضرات محبتوں سے بولیں سبحان اللہ، اور دھیرے سے بولیں سبحان اللہ۔ رات کو 1:30 بج گئے ہیں، اگر بہت زور سے بولیں گے تو بدنامی بہت ہوگی نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بدنامی کو مت ڈریے، میرا نام پیش کر دیجئے گا مگر دل کی گہرائی سے بولو سبحان اللہ۔ حضرات قاری صاحب قبلہ کے مدرسے میں 100 150 200 بچے جو بھی زیر تعلیم ہیں، حضور سید صاحب قبلہ کے درسگاہ میں آپ کے مدرسے میں 100 200 250 جو بھی بچے زیر تعلیم ہیں، یہاں تمام اہل مدارس موجود ہیں۔ قاری مبارک صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ دارالعلوم مسعودیہ گلشن رضا نرسنگ ڈیہا چوراہا، ان کے مدرسے میں بھی تقریباً 500 بچے تک زیر تعلیم ہیں، 70-75 بچے بیرونی اور دیگر 200-250 بچے مقامی طور پر علم دین کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ یہ منبر شریف پر تمام نائبین مصطفیٰ کی بابرکت جماعت حاضر ہے۔ آپ ذرا سے غور دیکھیں، غور سے دیکھیں، تمام مدارس کا آپ دورہ کر کے دیکھیں، تمام دارالعلوموں میں آپ جائیں، تمامی جامعہ کے اندر جا کر آپ سروے کریں۔ اگر کسی جامعہ میں 100 بچے زیر تعلیم ہیں، 100 بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس میں آپ کو پتہ یہ لگانا ہے کتنے بچے اپنے وقت کے کروڑ پتی ہیں، کتنے بچے اتنے دولت مند ہیں جو ارب پتی لکھ پتی کھرب پتی ہے، کتنے بچے ایسے ہیں جو اہل ثروت کے گھروں سے آئے ہیں۔ ان جامعہ کے اندر کتنے بچے ایسے ہیں جو دولت مندوں کے بیٹے ہیں۔ آج زمانہ ہم سے گلا کرتا ہے، آج دنیا ہم علماء سے سوال کرتی ہے کہ جس طرح پہلے کے علماء انقلابی علماء ہوتے تھے، آج کے دور میں ایسے علماء کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علامہ فضل خیر آبادی جیسے انقلاب آفری علماء کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت آل رسول، حضرت فضل رسول بدایونی جیسے انقلاب آفری علماء کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ حضور سید کفایت علی کافی کی جیسے انقلاب آفری علماء کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ سولی پر چڑھ کر کے جان کی بازی لگانے والے علماء کیوں نہیں پیدا ہوتے
حد تک کے ان بچوں کو محدود کر کے رکھا گیا ہے، تسبیح مصلی تک کے، انہیں قرآن کی تلاوت یا جو ہے مصلی امامت تک کے ان علماء کو محدود کر کے رکھا گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انقلابی علماء کے جستجو کرنے والوں، انقلابی علماء کے متلاشیوں، میں آپ سب سے پوری قوم سے سوال کرتا ہوں، مدرسوں میں آپ جا کر دیکھتے ہیں جتنے بھی بچے زیر تعلیم ہیں ان میں سے 99% بچے ایسے ہیں جن کے باپ مزدوری کر رہے ہیں، دوسرے کے یہاں نوکری کرتے ہیں، دوسروں کے یہاں مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، اور اپنے اسی کالی کمائی سے تھوڑا سا حصہ نکال کر اپنے بچے کو علم دین حاصل کرنے کے معاملے میں پیسہ خرچہ کر کے بچے کو نائب رسول، عاشق رسول، حافظ قرآن، عالم دین بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دولت مندوں، ایک دنیا کے دولت مندوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دین مصطفیٰ کی حفاظت کا ذمہ صرف غریبوں کے لیے ہے؟ کیا دین بچانا یہ صرف غریبوں کی ذمہ داری ہے؟ کیا دین کی حفاظت کرنا یہ غریبوں کی ذمہ داری ہے؟ مالداروں کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سوچو گے تو آپ کی سوچ غلط ہے، اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آج کے زمانے میں بھی انقلاب لانے والے علماء پیدا ہو تو یہ غریبوں کے بچوں کو فطر اور زکات کی رقم پر پڑھا کر تم ان سے دین کا کام لینا چاہتے ہو۔ اے 300 سال سے انہی بچوں نے، ان غریبوں کی اولادوں نے مدرسے کے ذریعے اسلام کو بچا کے رکھا ہے، ورنہ تم دولت مندوں نے تو اسلام کو کب کا موت کی گھاٹ اتار دیا ہوتا۔ یہ ان غریبوں کی دین ہے۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا میں انقلاب لانے والے علماء آئے تو دولت مندوں تم عمل میں آؤ، عمل کے میدان میں اترو، اپنے بچوں کو عالم دین، حافظ قرآن بنا کر زمانے کو بتا دو ہمارا جینا ہے تو مصطفیٰ کے لیے، ہمارا مرنا ہے تو مصطفیٰ کے لیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علامہ راحت صاحب قبلہ کیا کہنے ہیں؟ بہت اچھا خطاب ہو رہا ہے، کیا کہنے ہیں؟ واقعات آپ نے بہت سنے ہوں گے، تقریریں بڑی تفصیلی سنی ہوں گی، لیکن نہ تفصیل کے ساتھ تقریر کرنے کا وقت ہے، نہ کسی واقعہ کو چھیڑنے کا ٹائم ہے۔ بس آپ سب سے گزارش ہے لوگوں جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، صحیح معنوں میں آپ اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنے جذبات کو بیدار کرو، تم دین کی طرف، تعلیم کی طرف آپ پہل کرو، اپنے قدم بڑھاؤ، انشاءاللہ دنیا میں بھی رب قدیر تمہاری عظمتوں اور تمہاری بلندیوں کا پرچم بلند فرمائے گا۔ مرنے کے بعد قبر و حشر میں اللہ اس کا بہتر اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ لوگوں اپنے بچوں کو آپ تعلیم کی طرف ضرور مبذول کریں، مگر میں وقت کے اعتبار سے اپنی قوم سے ایک بات کا سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک بات آپ سے عرض کرنا میرا مقصود ہے کہ لوگوں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے بچے کو اگر ہم نے حافظ جی، مولانا صاحب، قاری صاحب بنا دیا، 5,000 8,000 10,000 روپے کمائے گا، اس کا فیوچر کیسے بنے گا، اس کا مستقبل کیسے روشن ہوگا، وہ ترقی کیسے کرے گا، وہ زمین کیسے خریدے گا، مکان کیسے بنائے گا، عروج و ارتقاء کی منزلیں کیسے طے کرے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، اگر آپ کو صرف حافظ جی بنا کر بچے سے صرف مصلی امامت پر کھڑا کر کے صرف اس سے امامت کرانا ہی کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ حافظ جی ہو گیا، اگر وہ جو ہے امامت نہیں کرے گا، وہ پڑھائے گا نہیں تو حافظ جی نہیں رہ جائے گا یا دین کی خدمت نہیں کر پائے گا۔ نہیں، بالکل آپ سے گزارش یہ ہے، آج کے دور میں یہ دین اسلام کی تعلیم تو آپ کے لیے فرض ہے، مگر وقت کی جو اہم ضرورتیں ہیں، آپ کا بیٹا عالم دین ہو، ساتھ میں ڈاکٹر ہو، آپ کا بیٹا عالم دین ہو، انجینئر ہو، آپ کا بیٹا عالم دین ہو، ساتھ میں بیرسٹر ہو، آپ کا بیٹا عالم دین ہو، وقت کا پروفیسر ہو، آپ کا بیٹا عالم دین حافظ قرآن ہو، ساتھ میں انجینئر ہو، اس لیے کہ دنیا کی جتنی تعلیمیں ہیں، دنیا انہیں دنیاوی تعلیم کہتی ہے، میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی تعلیم دنیاوی تعلیم نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے ہر تعلیم کو تعلیم دین مصطفیٰ سے جوڑ کر کے حاصل کیا جائے۔ مطلب یہ ہے عالم دین بننے کے بعد ڈاکٹر بنے گا ہمارا بیٹا تو کسی کا گردہ نہیں نکالے گا، کسی کے خون کا سودا نہیں کرے گا، اس کے خون ناحق سے ہاتھ کو رنگین نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا عالم دین بننے کے بعد ڈاکٹر بنا ہے تو جب وہ کسی کو آپریشن کرے گا تو خدا کا فرمان بھی سامنے ہوگا، مصطفیٰ کا ارشاد بھی ہوگا،
لیے آپ سے گزارش ہے اپنے گاؤں میں اپنی بستیوں میں جہاں ہم ادارے قائم کرتے ہیں مدرسے قائم کرتے ہیں اور مدرسے کے ذریعے اپنے بچوں کو دین قرآن علم قرآن دیتے ہیں وہیں ایسے ادارے ہوں یہ نظم و نسق ہو یہ انتظام ہو کہ ہمارا بیٹا ادھر حافظ قرآن بن رہا ہے ادھر وہ انجینئر ہو جائے ہمارا بیٹا ادھر عالم دین بن رہا ہے ادھر وہ ڈاکٹر ہو جائے ادھر ہمارا بیٹا عالم دین بن رہا ہے ادھر وہ IAS ہو جائے ہمارا بیٹا ادھر اگر عالم دین بن رہا ہے ادھر وہ PCS ہو جائے ادھر ہمارا بیٹا اپنے وقت کا عالم دین بن رہا ہے ادھر وہ اپنے وقت کا بہت بڑا انصاف کا قلم ہاتھ میں لے کر اور اس کے بعد جج کی کرسی پر بیٹھ کر کے انصاف کا قلم چلانے کی اہلیت پیدا کر لے لیکن یہ تب ہوگا جب ہمارے خود کے ادارے ہوں گے ہمارے ادارے ہوں گے ہماری درسگاہیں ہوں گی ہمارے اسکول کالجز ہوں گے آج کے دور میں ہم دوسروں کے کالجوں میں دوسروں کے اسکولوں میں بچوں کو پڑھنے بھیجتے ہیں وہ اپنا نظام فالو کرواتے ہیں اپنی شرطیں اپنی پابندیاں آپ پر تھوپ کر کے آپ سے منواتے ہیں ہماری جوان بیٹی بالغ لڑکی اگر پردہ حجاب پہن کر کے اور اس کے بعد کسی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے جاتی ہے یہ زمانہ ہماری عزتوں کا نشانہ کرتا ہے اس کو برقع اوڑھنے پر نقاب پہننے پر پابندی لگائی جاتی ہے لیکن اگر ڈگری کالج ہمارے ہو لیکن اگر اسکول ہمارے ہو بڑے بڑے ڈگری کالج ہمارے ہو تو ہماری بیٹیاں بڑی ہونے کے بعد وہ چاہے جس طرح پردے میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے جائیں گی دنیا کے کسی شخص کے منہ میں ایسی زبان نہیں ہے اسے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی بچی کوئی لڑکی نقاب نہیں پہن سکتی ہے ہم علماء اہل سنت کے حوالے سے اگر ہمارا اسلامی بھائی اپنے اعتبار سے یہ ادارے قائم کر کے دین و دنیا کی تعلیم کا انتظام کرے گا ہم چاہیں گے ہماری بیٹیاں تعلیم حاصل کرتی رہے ساتھ میں خاتون جنت کے کردار کی نمائندگی کرتی رہے اس لیے آپ سے گزارش ہے ایسے ادارے ہونا چاہیے ایسے مکتب فکر ہونا چاہیے بس آخری بات آپ سب کی سماعتوں کے دسترخوان پر رکھ کر کے میں اپنی بات آپ سے ختم کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی آپ جاگ جاؤ آپ ہوش میں آؤ آپ اپنی نصیبے کو روشن کرنے کے لیے تعلیمی میدان میں آگے بڑھو تعلیمی میدان میں آپ آگے بڑھو انشاءاللہ رب قدیر اس کا صلہ اس کی برکتیں اور اس کا اجر اللہ دونوں جہان میں ضرور عطا فرمائے گا حضرات آپ سبھی لوگ بیدار ہوئیے تعلیمی مزاج بنائیے اور میں قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو بیچارے جمعہ کے دن نماز پڑھنے جاتے ہیں جانے کے بعد میں اب آپ کے گاؤں میں ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم مگر بہت سی بستیوں بہت سے گاؤں آبادیوں کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں اور اس کے بعد جیسے امام صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھائی دعا مانگ کر کے ہاتھ پھیرا آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے نوجوان بھاگ جاتا ہے صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے تو مسجد میں جاتا ہے تو نے نماز جمعہ کو اتنا شارٹ کٹ کر دیا تو نے اتنا فینسی بنا دیا نہیں میری قوم کا نوجوان تو بیدار ہو جا ہفتے میں اگر ایک ہی دن جاتا ہے کم سے کم اس وقت کی تو پوری نماز پڑھ کے آیا کر نوجوانوں تم سے گزارش ہے اگر تم پڑھے لکھے نہیں ہو تم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہو حدیث پڑھنا نہیں جانتے ہو تمہیں قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے یاد رکھو آپ جہاں کام کرتے ہیں جہاں نوکری کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں دکانداری کرتے ہیں آپ 24 گھنٹے میں 22 گھنٹہ اپنی ضرورت کے لیے خرچ کرو اور صرف 1-2 گھنٹہ 24 گھنٹے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو کسی اچھے عالم دین سے سنی صحیح العقیدہ عالم دین باصلاحیت استاد سے آپ کوچنگ کر لو ٹیوشن کر لو 24 گھنٹوں میں 22 گھنٹہ اپنا کام کرو اور تعلیم حاصل کرو مگر 2 گھنٹے میں نبی کا دین پڑھو نبی کی شریعت پڑھو میں سمجھتا ہوں آپ کا کام بھی ہوتا رہے گا اور تھوڑے ہی وقتوں میں آپ کو قرآن پڑھنا بھی آ جائے گا دین کی باتیں بھی سمجھنی آ جائیں گی اس لیے نوجوانوں ان باتوں پر غور کرو سنجیدگی سے اس پر قدم عمل کے لیے اٹھانے کی کوشش کرو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر ان تمام کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھ کو پھر ہماری قوم کے سبھی ماں بھائی بہن بیٹیوں کو اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بولنے میں لفظ مانن جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ اسے معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ مذہب اسلام زندہ باد مسلک اعلی حضرت پائندہ باد پائی